جناب عبداللہ طارق سہیل نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے حوالے سے لکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں چند مشاہدات نے عالم ارواح کے وجود کا قائل کر دیا۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ تو بھٹو کو پھانسی دیے جانے سے متعلق ہے۔ ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ بھٹو کو کب پھانسی دی جائے گی، مگر ماہ اپریل کے اوائل میں ایک شب میں اور ناصرہ سو رہے تھے۔ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے چادر میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینک دی ہے۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کھلے کالر اور کھلی کفوں کی قمیض اور شلوار پہنے بھٹو نہایت تلخ لہجے میں انگریزی میں بتا رہے ہیں، "لک واٹ دے ہیو ڈن ٹو می"، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ ناصرہ بھی جاگ اٹھیں، کہنے لگیں کہ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ میں نے جواب دیا، ابھی ابھی بھٹو یہاں موجود تھے، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ میرے پرانے دوست منور حسین بخاری کی موت کا ہے۔ اس رات ہمارا چھوٹا بیٹا ولید ہوائی جہاز پر نیو یارک سے لاہور آ رہا تھا۔ ناصرہ کسی کام سے اسلام آباد گئی ہوئی تھیں اور میں خوابگاہ میں اکیلا تھا۔ رات کوئی 2 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے یہ دستک خواب میں سنی ہو، مگر دوسری بار پھر دروازہ اسی طریقے سے کھٹکھٹایا گیا تو اس وقت میں یقیناً جاگ رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور سمجھا کہ ممکن ہے باہر تیز ہوا چل رہی ہو۔ پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، مگر ہر طرف خاموشی تھی اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جس دروازے پر دستک ہوئی میں نے کھول کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ڈر گیا اور طرح طرح کے وسوسوں نے مجھے آ لیا۔ یہی دعا کرتا رہا کہ خداوند تعالیٰ ولید کا نگہبان ہو اور وہ بخیریت و عافیت لاہور پہنچ جائے۔ اگلے روز صبح ہمارے بیٹے منیب نے مجھے فون پر بتایا کہ گزشتہ شب 2 بجے میرے دوست منور حسین بخاری حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث فوت ہو گئے ہیں اور 4 بجے ان کا جنازہ ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جب کسی کی روح اس جہان سے پرواز کرتی ہے تو جاتے جاتے جسے چاہے اسے کسی غیر مادی یا مادی ذریعے سے اپنی رخصت کی اطلاع دے دیتی ہے، مگر اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے، اس کے بارے میں قیاس یا ایمان کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر اس سے ملاقات شاذ و نادر یا تو خوابوں میں ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ غور طلب ہے، جسم کے اندر روح کا مقام کہاں ہے؟ کیا روح دراصل ذہن ہے جو دماغ میں مقید ہے، یا روح کا مسکن قلب ہے؟ ذہن اگر بیمار ہو جائے تو کیا روح بھی بیمار تصور کی جائے گی؟ مجھے اپنے دوست اور تائزاد بھائی مختار کی یاد آ گئی۔ ان کی وفات 82 برس کی عمر میں ہوئی۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے۔ میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا، ان کا احوال پوچھا، نہایت بے تکلفانہ انداز میں جواب دیا، "شکر الحمدللہ، میں بخیریت ہوں"۔ قریب کھڑے بیٹے نے بتایا، "ابا جان، یہ چچا جاوید اقبال ہیں، آپ نے انہیں پہچانا نہیں؟" اس پر یکدم مجھے پہچان کر گلے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ میں انہیں دلاسا دیتا رہا۔ اسی کشمکش میں تقریباً 15 منٹ گزر گئے اور ان کا رونا نہ تھما۔ پھر اچانک مجھے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر فرمایا، "آپ سے تعارف نہیں ہوا، آپ کون ہیں؟" چند روز بعد وہ فوت ہو گئے۔ کیا ان کی روح نے یادداشت سے محرومی کی کیفیت میں قفس عنصری سے پرواز کی؟ کیا روح نکلتے وقت جسمانی نہ سہی اپنی ذہنی بیماری ساتھ لے جاتی ہے؟ یہ تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، ان کے مشاہدات پر مبنی چند اقتباسات۔